الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 12 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 13 اور 14 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، تحقیق تمہارے لیے ان دو جماعتوں کے اندر نشانی ہے جب وہ آپس میں بھڑ گئیں، آپس میں ملاقات ہوئی، ان کی لڑائی ہوئی، جنگ ہوئی۔ تمہارے لیے اس لڑائی میں، اس ملاقات میں، اس جنگ میں، اس بھڑ جانے میں یقیناً ایک نشانی ہے۔ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ان میں سے ایک جماعت جو تھی وہ اللہ کی راہ میں لڑنے والی تھی۔ وأخری کافرۃ، اور دوسری جماعت کافرہ تھی، انکار کرنے والی تھی، اللہ کی باغی تھی۔ یعنی کہ یہاں اللہ تعالیٰ کے جنگ کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جنگ بدر کا ہے۔ اس کے مفسرین بتاتے ہیں کہ جنگ بدر کے واقعے کا تذکرہ ہے یہاں پہ، کہ جنگ بدر جب ہوئی تھی، یہ تاریخ بتاتی ہے کہ مسلمانوں کا یعنی کہ کوئی مقابلہ نہیں تھا کافروں کے ساتھ۔ کافر بہت بڑی تعداد میں تھے اور خوب اسلحے سے لیس تھے، اپنے پوری تیاری میں تھے۔ مسلمان تعداد میں ہی بہت تھوڑے تھے اور اتنا اسلحہ بھی ان کے پاس نہیں تھا، نہتے تھے تقریباً۔ تو آپس میں گویا کہ ایک جنگ ہوئی ایسی جس میں کوئی مقابلہ بظاہر نظر نہیں آتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں نشانی دکھائی اس چیز کی کہ اللہ نے فتح دی مسلمانوں کو۔ کمزوری کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ایسی زبردست فتح دی کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی نشانی نظر آئی کہ کیسے اللہ تعالیٰ انسان کی اپنوں کی جو ہے اپنے راہ میں لڑنے والوں کی مدد کرتا ہے۔ یہاں پہ اللہ اس کا تذکرہ فرما رہا ہے کہ اس میں تمہارے لیے نشانی ہے، کیونکہ ایک جماعت جو تھی وہ اللہ کی راہ میں لڑنے والی تھی۔ وہ جو اپنے گھروں سے بے گھر ہوئے تھے، آنکھ کے میدان میں کھڑے ہو گئے تھے، وہ خالصاً اللہ کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ ان کا اپنا کوئی مفاد نہیں تھا، کوئی ذاتی ان کا مقصد نہیں تھا۔ وہ اللہ کے قانون کو نافذ کرنا چاہتے تھے، اللہ کے احکامات پر چلنا چاہتے تھے۔ وہ ان کو چلنے نہیں دیا جا رہا تھا، صرف اور صرف اسی مقصد سے وہ اس مقام پر آ پہنچے کہ جنگ پہ سامنے ان کے آمنے سامنے ہونا پڑا۔ نہتے ہونے کے باوجود ان کو ایک مسلح فوج کے سامنے، بہت بڑی فوج کے سامنے کھڑے ہونا پڑا، کیونکہ ان کا مقصد جو تھا صرف اللہ کے دین کی کامیابی تھی، اللہ کے قانون کا جو اللہ نے دیا تھا اس کا نفاذ کرنا ہے، اس کا مقصد تھا، اور ان کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ گویا کہ وہ فی سبیل اللہ تھا، اللہ کے راہ میں کھڑے تھے، ان کا اپنا کوئی مفاد نہیں تھا۔ وہ اخری کافرۃ، دوسری جو تھی وہ کافر جماعت تھی، وہ انکار کرنے والی تھی، اللہ کے حدود کو توڑنے والی، اللہ کے قانون کے خلاف چلنے والی، اللہ کے احکامات کا انکار کرنے والی وہ جماعت تھی۔ فرمایا کہ یرونہم مثلیہم رأی العین، وہ کھلی آنکھوں سے اپنے سے دگنا ان کو دیکھ رہے تھے۔ اب اس جملے کے اوپر مختلف تفاسیر علماء کی ملتی ہیں، یہ کیونکہ یہ جملہ دونوں طرف جاتا ہے۔ کون سی جماعت کس کو دگنا دیکھ رہی ہے، یہاں پہ کلیئر کٹ اللہ نے بات نہیں بتائی، دونوں طرف بات جاتے ہیں کہ ایک جماعت دوسرے کو اپنے سے دگنا دیکھ رہی تھی۔ اب بات یہ تفسیر بھی کی ہے کہ جو مسلمانوں کی جماعت تھی، ظاہر ہے وہ چھوٹی جماعت تھی، جو حقیقت پر مبنی چیز تھی، وہ یہی نظر آتی کہ مسلمان اپنے سے ڈبل ان کو دیکھ رہے تھے، لیکن وہ ڈبل سے بھی زیادہ تھے۔ بتایا یوں جاتا ہے کہ تقریباً یہ 300 کچھ تھے اور وہ تقریباً 1000 کے قریب، 3 گنا کا فرق تھا۔ لیکن انسان سرسری طور پہ بھی نظر ڈالتا ہے تو واضح طور پہ تو نظر آئے تھا کہ اپنے ڈبل جماعت آگے چلی آ رہی ہے، مقابلہ بظاہر نظر کوئی نہیں آ رہا۔ وہ تو انسان غور سے دیکھے گا پتہ لگے گا یہ تو 3 گنا ہے، لیکن ایک آدمی سرسری نظر بھی ڈالے گا، اچانک بھی ایک نگاہ اٹھا کے بھی دیکھے گا تو ڈبل تو وہ یقین کر ہی لے گا نا کہ ڈبل تو ہے، ڈبل میں تو اس کو کوئی شک نہیں ہوگا۔ تو ایک تو مفسرین ترجمہ اس کا یہ کیا، تفسیر یہ کی ہے کہ وہ مسلمان گویا کہ اپنے سامنے ان کو اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے، اور دوسرا نے یہ بھی تفسیر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کے اوپر گویا کہ اس قسم کا روب ڈال دیا تھا ان کے کفر کے سبب کہ ان کو مسلمان جو تھے اپنے سے دگنا نظر آ رہے تھے، ان کو ایسا روب طاری ہو گیا، یہ اللہ کے نے کہ ایک مدد تھی غیبی کہ ان کے اوپر ایسا روب مل گیا کہ وہ مسلمانوں کو یوں دیکھ رہے تھے گویا کہ یہ تو ہمارے سے ڈبل جماعت ہے، ہمارے سامنے آ کے ان پہ کوئی روب طاری ہو گیا کہ وہ آگے سے اس جوش کے ساتھ لڑ ہی نہیں سکے۔ پہلے یعنی کہ پہلے ان کی تعداد دیکھ کے ڈر گئے، وہ تو ہمارے سے بہت بڑی فوج لے کے آ گئے۔ تو یہ دونوں یعنی کہ تفسیریں کی ہیں مفسرین نے کہ دونوں اس کا مطلب نکل سکتے ہیں۔ تو بہرحال جو بھی ہے، جس نے بھی اس کو ڈبل دیکھا، آگے کیا ہوا کہ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی نصر سے، اپنے ایک کیا نا کہ مدد سے لوگوں کی تائید کرتا ہے، جس کی چاہتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جس کی چاہتا ہے اس کی مدد کرتا ہے، اپنی فوج کے ذریعے، اپنے نصر کے ذریعے، اپنے ایک تعاون کے ذریعے، ایک یعنی کہ اس کی ہیلپ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ وہ اللہ کی چوائس ہوتی ہے کہ کس کی مدد یہاں پہ کس کی مدد کرنی چاہیے، کون اللہ کے لیے لڑ رہا ہے، کون دنیا کے مقصد کے لیے لڑ رہا ہے۔
تو جو اصل میں جنگ میں جو مدد آتی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ پھر جس کی چاہتا ہے اس کی مدد کرتا ہے، وہ اللہ کی بھی چوائس ہوتی ہے کہ کس کی اللہ نے مدد کرنی ہے۔ فرمایا کہ ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار، یقیناً اس واقعے کے اندر عبرت ہے، کہ عبرتناک نشانی ہے، ایک سبق ہے اولی الابصار کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے، گویا کہ مشاہدہ کرنے والے کے جو غور سے دیکھتے ہیں۔ اولی الابصار سے یہ نہیں کہ مطلب سے آنکھوں والے ہیں باقی اندھے وہ اتنی دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ الابصار سے مراد آنکھوں والے، گویا کہ وہ غور سے دیکھنے والے، مشاہدہ کرنے والے کہ ہوا تو کیوں ہوا، اسٹارٹ کیا تھا، رزلٹ کیا نکلا، بات تو کچھ اور نظر آئی تھی، ہو کیا گیا، اس پہ جب غور و فکر کرتے ہیں ان کو اس سے عبرت حاصل ہوتی ہے کہ وہ معاملہ کچھ اور ہے۔ یہاں پہ مدد جو اللہ کی طرف سے آتی ہے ایسے موقعوں کے اوپر، ان چیز کو اللہ تعالیٰ دوسری جگہ بیان کرتا ہے کہ لوگوں کے پاس آنکھیں ہوتی ہیں مگر وہ دیکھتے نہیں ہیں، لوگوں کے پاس کان ہوتے ہیں لیکن وہ سنتے نہیں ہیں، قلوب ہوتے ہیں مگر اسے سمجھتے نہیں ہیں۔ تو یا ان الابصار کی بات ہو رہی ہے جو آنکھیں سے استعمال کرتے ہیں، آنکھوں کو اندھوں کی طرح نہیں رہتے کہ آنکھ سلامت اور اندھے لوگ ہیں، آنکھیں ہیں پر دیکھنے کے لیے، وہ غور ہی نہیں کر رہے، جو دیکھنے کے لائق چیز وہ دیکھ ہی نہیں رہے۔ تو یہ اللہ نے بتایا کہ جو الابصار ہے، جو دیکھنے والے ہیں، غور کرنے والے ہیں، ان کے لیے اس میں نشانی کی عبرت ہے کہ ایسا کیسے ہو گیا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی مدد کو جو ہے یہ اللہ تعالیٰ ہر دور میں اپنے بندوں کی کرتا ہے اور دکھاتا ہے باقاعدہ۔ اور آج کے ہم دور میں دیکھیں جس میں ہم اس وقت رہ رہے ہیں، یہ جو موجودہ ایک جنگ ہوئی افغانستان کی اور امریکہ کی، یہ بہت بڑی چیز کی نشانی کہ اللہ تعالیٰ کیسے اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ یہاں بھی معاملہ کچھ ہی قسم کا تھا کہ نہتھے تھے امریکہ کا اور افغانستان کا مقابلہ نہیں بنتا۔ افغانستان پتھروں میں رہنے والے نہتھے قسم کے تھوڑے سے تعداد میں، اور کدھر امریکہ اپنے آپ کو سپر پاور کا دعویٰ کرنے والا، کدھر یعنی کہ جدید اسلحے سے لیس۔ تو یہ دیکھنے میں تو یہی لگتا ہے کہ یہ کوئی مقابلہ بنتا ہی نہیں ہے۔ امریکہ تو گویا کہ 4 دن میں ان کو ایسے مٹا کر رکھ دے گا، ان کو سرما بنا کر رکھ دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے رزلٹ دکھایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان نہتوں کی مدد کی جو کہ نہ ان کا تعداد میں کوئی مقابلہ تھا، نہ ان کا ٹیکنالوجی میں کوئی اسلحے میں کوئی مقابلہ نہیں بنتا تھا، لیکن کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح دی اور کیسے اللہ تعالیٰ نے ایک اتنی بڑی طاقت کو شکست دی، کس طریقے سے وہ بھاگے ہیں یہاں سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آج بھی یعنی کہ ایک قسم کا معجزہ سے کم نہیں ہے آج کے دور میں یہ چیز کہ اللہ نے کیسے شروع کر کے دکھایا۔ ان جنگ بدر کا جو واقعہ اللہ نے یہاں بیان کیا، اس کی ایک عملی تصویر بھی اللہ نے آج کے دور میں بھی دکھائی ہے کہ اللہ کی مدد کیسے آتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی کیسے مدد کرتا ہے۔ اور یہاں پہ یعنی کہ یہی تھا، افغانستان والے جو لوگ لڑ رہے تھے وہ خالصتاً اللہ کے لیے لڑ رہے تھے، ان کا اپنا ذاتی کوئی مفاد نہیں تھا، کوئی کیا کر سکتے، امریکہ سے کیا لے لینا تھا، لیکن وہ حق پر کھڑے تھے کہ جو ڈیمانڈ ہم سے کی جا رہی ہے وہ ناجائز ہے، وہ ہم پوری نہیں کر سکتے کسی صورت بھی، ہم لڑیں گے، مر جائیں گے، جو کچھ بھی مرضی ہوگا، لیکن حق کے راستے کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ تو وہ فی سبیل اللہ وہ کھڑے ہو گئے، بس اللہ کے راہ میں کھڑے ہو گئے، جو حق بات ان کو نظر آئی اس کے سامنے وہ ڈٹ گئے کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، ہم تو یہیں کھڑے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیسی مدد کی کہ اب آنکھوں سے دنیا نے دیکھا کیسے اللہ تعالیٰ نے ایک نہتھوں کو جو ہے فتح دی، اور کیسے اتنی بڑی طاقت کو اللہ نے شکست دی۔ یہ بالکل اسی طریقے کے بعد اسی سے علامہ اقبال نے اپنے شعر میں بھی کہا تھا کہ اگر آج بھی ہو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا، کہ آج بھی ابراہیم جیسا کوئی ایمان پیدا کر لے، ابراہیم علیہ السلام جیسا، تو اللہ تعالیٰ آگ کو آج بھی ٹھنڈا کر دے گا۔ آگ ٹھنڈا کرنے سے خالی یہ مراد نہیں کہ سیدھی سیدھی جو آگ میں کو ڈم ڈال دو گے تو آپ اس کو کچھ کہے گی نہیں، ایک محاورتاً بات ہوتی ہے کہ ناممکن کو ممکن بنا دے گا اللہ تعالیٰ، یہ چیز ہوتی ہے کہ آگ ٹھنڈی ہو جائے، آگ جلائے نہیں، ناممکن بات ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، آگ کا کام ہے جلانا، وہ تو جلائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ناممکن کو ممکن کر کے دکھایا تھا ابراہیم علیہ السلام کے لیے، آگ کو اللہ نے ٹھنڈا کر دیا تھا، تو ایسا کام ہو گیا تھا جو کہ ناممکن تھا۔ تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ آج بھی اس جیسا ایمان پیدا ہو جائے تو ناممکن آج بھی ممکن بن جائے گا۔ تو آج اللہ نے کر کے دکھایا، افغانستانیوں نے ایسا ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان انہوں نے دکھایا کہ ایسا ہی ہوگا، جو بھی ہو جائے اللہ پر توکل کیا، انہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا، تو اللہ نے آج بھی آگ کو ٹھنڈا کیا، کر کے دکھایا۔ جو آسمان سے یہ گولہ بارود برساتے ہیں، کیا ہے، آگ ہی برستی ہے نا، جہاں پہ لگتا ہے وہاں آگ لگا دیتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آج بھی ان کی آگ کو ٹھنڈا کر کے دکھایا کہ آگ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکی، ان کو اللہ تعالیٰ نے پھر بھی کامیابی دی، ان کی آگ جو ہے کہ ان پر اثر انداز نہیں ہو سکی۔ تو یہ اللہ کی بہت بڑی مدد کا ایک نمونہ اللہ تعالیٰ نے آج کے دور میں کر کے دکھایا ہے۔ اس آیت میں یہی چیز کی اللہ نے نشانی دکھائی کہ دیکھو اس کے اندر نشانی ہے۔ آج بھی ہم دیکھیں تو اس جنگ کے اندر بہت بڑی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے فتح دے دیتا ہے، کہ گویا کہ فتح حق کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ثابت کر کے دکھایا کہ مدد جو اصل میں اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ یہاں جنگ بدر میں بھی یہی واقعہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آئی، کہ نہتر لوگ جو وہ اتنی بڑی فوج کے سامنے کامیاب ہوئے، اور یہ مدد آج بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھی اللہ کی۔ تو اللہ کی ہر چیز جو اس کے اندر باقاعدہ نشانی ہوتی ہے، تو آج بھی جو اولی الابصار ہیں وہ دیکھیں اس چیز کو، نشانی اللہ کی ڈھونڈے گی کیسے اللہ کی مدد آتی ہے۔ تو ہمارا ایمان سے مضبوط ہونا چاہیے کہ اصل فتح تو اللہ کی طرف سے ہے، جب اللہ کے حکم پر ہم چلیں گے تو اللہ تعالیٰ ناممکن ممکن کر دکھائے گا۔ ہر موقع پہ یہی ہوگا کہ بظاہر میں چیز ناممکن نظر آ رہی ہوگی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، لیکن ہم اللہ پہ توکل کر کے اللہ کے لیے ہم کسی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں گے، وہ اللہ تعالیٰ اس ناممکن کو بھی جو ہے ممکن کر کے دکھائے گا۔ اس کے اللہ فرمایا کہ زین للناس حب الشہوات، اللہ تعالیٰ نے کیا کہتے ہیں کہ زین للناس، مزین ہو گئے انسانوں کے لیے حب و شہوات، خواہشات کی محبت جو ہے نا، انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ میں یہ بھی لے لوں، یہ بھی لے لوں، یہ محبتیں جو ہیں
ख्वाहिश की मोहब्बत ही मुज़य्यन होगी इंसान के लिए कि इंसान इसको बड़ी अच्छी लगती है कि मुझे ये चीज़ मिल जाए, मुझे ये चीज़ मिल जाए। और किन की चीज़ें ख्वाहिशात होती हैं, मिनन निसाए, औरतों की। सबसे पहले यानी कि इंसान के अंदर ये चीज़ होती है, मर्दों को औरतों की ख्वाहिशात इंसान के अंदर बहुत होती हैं। फिर वल बनीन, और बेटों की, यानी मेरी आल औलाद हो। वल क़नातीरिल मुक़नतरति मुक़न्तरति मिनज़ ज़हब वल फ़िज़्ज़ति, और सोने और चांदी के बड़े-बड़े ढेर खजाना के, इनके बड़ा माल दौलत आ जाए। वल ख़ैलिल मुसव्वमति, और निशान ज़दा घोड़े, यानी कि जो ख़ास तौर पे उस दौर की बात है, तो घोड़ा बहुत बड़ी चीज़ है। यानी घोड़ा आजकल के एक बहुत बड़ी ब्रांडेड गाड़ी की तरीके से शुमार किया जाता है। तो वो ख़ैल मुसव्वमत है। आज के दौर में समझिए कि जापानी गाड़ियाँ, ब्रांडेड गाड़ियाँ, बड़ी-बड़ी हैवी किस्म की गाड़ियाँ, उस वक़्त यही मुक़ाम जो घोड़े को हासिल था। फिर वल अनआम, और तो मवेशी, माल मवेशी, यानी कि दुनिया के माल, वल हर्स, और खेतियाँ, बड़ी-बड़ी ज़मीन जायदादें। ये अल्लाह ताला ने कि दुनिया भी एक जो अट्रैक्शन चीज़ें हैं, अट्रैक्टिव किस्म की, उन सब चीज़ों का नाम बताया कि इंसान को ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। ये हर इंसान की गोया कि दुनिया में रहने वाले की ये ख्वाहिश है। अल्लाह ताला यहाँ बता रहा है कि ये चीज़ें मुज़य्यन हो गई हैं इंसानों के लिए, इंसान के अंदर इसमें कशिश रख दी गई है। तो इन चीज़ों का अल्लाह ने लिस्ट पूरी गिनवाई कि औरतें और अपनी औलाद और सोने चांदी के ढेर, और ये ब्रांडेड किस्म की गाड़ियाँ, घोड़े, और ये मवेशी, माल मवेशी, मेरे पास इतना माल है। आजकल यानी कि आज के दौर में भी गाँव वगैरह में मवेशी बड़ी चीज़ शुमार होती है। मेरे पास इतनी भैंसें हैं, मेरे पास इतनी गायें, मेरे पास ये इतना कुछ है। वो बड़ी बड़ी जायदाद होती है इंसान की, करोड़ों की। और फिर बड़े बड़े हर से ना वो खेतियाँ, बड़ी बड़ी ज़मीनें, मेरे पास इतने मुरब्बे, इतने ये है। ये वो चीज़ें हैं जो इंसान को बड़ी तो अच्छी लगती हैं। लेकिन अल्लाह हकीकत क्या बता रहा है कि ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ दुनिया की ज़िंदगी का एक आर्ज़ी फ़ायदा है। मताउन है कि आर्ज़ी फ़ायदे को कहा जाता है कि बस थोड़ी देर के लिए आपके पास में ख़त्म हो जाना है। तो ये दुनिया की ज़िंदगी का एक आर्ज़ी फ़ायदा है। बिल्कुल जो जितना मर्ज़ी माल दौलत है, जो कुछ मर्ज़ी है, लेकिन आर्ज़ी, और कितना आर्ज़ी है कि बिल्कुल कोई पता नहीं। आज हमसे छिन जाए, कल छिन जाए, अगले लम्हे में छिन जाए, कोई पता नहीं। जिस दिन इंसान की आँख बंद हुई, साँस ख़त्म हुई, सब कुछ छिन गया, सब यहीं कहीं रह गया, और आख़िरत आगे शुरू हो गई। सारे का सारा बिल्कुल अपने हाथ से निकल जाता है। वो अल्लाह कह रहा है ज़ालिका मताउल हयात दुनिया, दुनिया की ज़िंदगी का थोड़ा-सा फ़ायदा है। वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब, जो सबसे बेहतरीन ठिकाना, सबसे बेहतरीन लौटना है, जो वो अल्लाह के पास है। यानी कि जो अल्लाह के पास रखा है, वहाँ जो अल्लाह ने तैयार कर रखा है हमारे लिए, वो उसके मुकाबले में ये कुछ भी नहीं है। चाहे दुनिया का सारा माल भी हमें मिल जाए, ये तो आर्ज़ी है कि हमने छोड़ कर निकल जाना है। असल चीज़ हमें आगे जाके मिलनी है। परवाह असल में उसकी हमें होनी चाहिए, मेहनत उसके लिए होनी चाहिए जो आखिरत में मिलेगा, क्योंकि वो हमेशा हमेशा के लिए, वो हमसे छिनेगा नहीं। वो यकीनी तौर पे, यानी कि जैसे कहते हैं कि हमारा होगा। दुनिया में तो कुछ भी हमारा नहीं है। ये तो आर्ज़ी में मिला हुआ है, किस टाइम पे छिन जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो आखिरत में मिलना है, वो असल में हमारे लिए होगा। वो अल्लाह ताला ने जो भी बरतने के लिए देना है, वो हमेशा हमेशा के लिए देना है, और वो हमारी मर्ज़ी के मुताबिक होगा। यहाँ तो हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, ना कुछ करें, ना करें, कुछ मिले, कुछ नहीं मिले। वहाँ तो अल्लाह ने कहा जो तुम चाहोगे तुम्हें मिल जाएगा। वहाँ का तो हमें तसव्वुर नहीं कर सकते, वहाँ क्या अल्लाह ताला हमें बादशाहत दे देगा किस किस्म की। लेकिन वो मिलनी उसी वक़्त है जब इस दुनिया के आर्ज़ी सी ज़िंदगी जो ये हम उसके हुक्म के मुताबिक गुज़ार देंगे। इन चीज़ों के, इन ख्वाहिशात के पीछे अगर लग गए, अब इसमें ये नहीं कि ख्वाहिशात को हम बिल्कुल मार दें, ख्वाहिशात अल्लाह ने हमारे साथ जोड़ दी हैं। लेकिन इस ख्वाहिशात को सिर्फ़ हमने अल्लाह के हुक्म के ताबे रखना है, इसको कंट्रोल में रखना है कि अल्लाह के हुक्मों को क्रॉस करने वाली ना बनिए। दुनिया भी हासिल करे, सारा कुछ मिलेगा, माल-दौलत भी होगा, बीवी-बच्चे भी होंगे, सारी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन सब चीज़ अल्लाह ताला देता भी दुनिया में, इन चीज़ों को बस हमने अल्लाह के हुक्मों के अंडर रखना है। अल्लाह के हुक्म को पहले रखें, उसके नीचे हम सारा दुनिया का माल भी हासिल कर लें। कोई अल्लाह ताला ने मना नहीं किया है, कोई जंगल में रहने को अल्लाह ताला ने नहीं कहा। लेकिन ये माल की मोहब्बत, ये दुनिया की चीज़ों की मोहब्बत है, ये अल्लाह के हुक्म को क्रॉस ना करने के, अल्लाह के हुक्मों को हम तोड़ दें और इन चीज़ों के पीछे लग जाएँ, फिर हमारी आखिरत बर्बाद हो गई। अगर अल्लाह के हुक्म को हमने मुकद्दम रखा, उसके अंडर रहते-रहते हम दुनिया भी हासिल कर लिए, तो अल्लाह ताला ने कोई इस चीज़ को मना नहीं किया। असल चीज़ ये है कि हमारी तवज्जो असल में आखिरत की होनी चाहिए कि हमारी दुनियावी चीज़ों की वजह से हमारी आखिरत ख़राब ना हो जाए। आखिरत को हम जब सामने लेके चल रहे हैं, फिर दुनिया भी हमें मिलती रहेगी, तो इसमें कोई अल्लाह ताला ने हमें रोका नहीं है। कि ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम अल्लाह के हुक्म को मुकद्दम रखें, उसके नीचे रह के हम अपनी ज़िंदगी को गुज़ारें। तो अल्लाह ताला हमें इस काम को सही समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जो अल्लाह ने हमें निशानियाँ बताई हैं, उनको हमें सही समझने की, उलिल अब्सार के अंदर अल्लाह हमें शामिल करेगा। हम देखें दुनिया को, मुशाहिदा करें, उसके मुताबिक सबक हासिल करें अपनी ज़िंदगी को, उस डगर पे लाएँ जिस जगह पे अल्लाह ताला हमें लेके चलना चाहता है। अल्लाह ताला हमें सही समझने की, सही अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और दुनिया आखिरत दोनों जगह कामयाब फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।